میں آپ کی ملاقات اس باہمت اور بہادر بیٹی سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی معذوری کو بہانہ نہیں بنایا اور انہوں نے ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان اسد محمود۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں رحیم یار خان کے چک 114 میں، اور یہاں میں آپ کی ملاقات اس باہمت اور بہادر بیٹی سے کروانا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی معذوری کو بہانہ نہیں بنایا اور انہوں نے ڈسیبلٹی ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایسا کیا کر رہی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، آئیے ہم آپ کو اس بہادر بیٹی کی زبانی سنواتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام مہوش مصطفیٰ ہے، میں 114 چک میں رہتی ہوں، اور میں بچپن ہی سے میری ریڑھ کی ہڈی میں رسولی تھی، اس کا آپریٹ کروایا اور میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئی۔ میں نے اس معذوری کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا، حوصلہ نہیں ہارا۔ کافی عرصہ میں بیمار رہی، پھر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ میرے والدین تو سپورٹ کرتے ہیں، آخر کتنی دیر تک کر سکتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلی اور میں نے VTI ووکیشنل سے سلائی کا ڈپلومہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے میری تھوڑی ہیلپ کی اور میں نے شاپ بنائی۔ شاپ کا مجھے شروع سے ہی خیال تھا کہ میں شاپ بناؤں گی اور میں اپنے گھر والوں کو بیٹا بن کے ساتھ دوں گی۔ میں نے کافی حد تک کوشش کی۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میری مزید یہ شاپ کو آگے بڑھایا جائے، اور مجھے ادارہ تعلیم والوں نے یہ کڑھائی کا سینٹر بھی اوپن کر کے دیا ہوا ہے۔ میں بچیوں کو سکھا رہی ہوں۔ 50 بچیاں میرے پاس آتی ہیں سینٹر میں، 25 صبح کو آتی ہیں اور 25 شام کو آتی ہیں۔ ماشاءاللہ سے کافی کچھ سیکھ رہی ہیں۔ میری سسٹر مجھے سپورٹ کر رہی ہے ساتھ میں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہاں پہ مستقل سلائی سینٹر کھول کے دیا جائے اور میری شاپ کو آگے لے کے جایا جائے۔ اچھا مہوش، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جب آپ نے ہوش سنبھالا اور آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ جو ہے ڈسیبل ہیں، تو کیا فیلنگ تھی اس وقت آپ کی؟ اس وقت میری فیلنگ تھی کہ کاش میں بھی چل پاتی۔ پھر میں نے سوچا کہ خواہشیں تو پوری ہوتی ہی نہیں انسان کی کبھی بھی، تو مجھے جیسا بھی اللہ پاک نے بنا دیا، شکر الحمدللہ، میں اللہ پاک کی شکر گزار ہوں۔ پھر کیا ہوا، اگر مجھے دونوں ٹانگوں سے میں ڈسیبل ہوں، تو میں ڈسیبل ہونے کے باوجود اللہ پاک نے مجھے دماغ دیا، ہاتھ دیے، اور میں سلامت ہوں، اور میرے والدین بھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں۔ میں تمام ڈسیبل لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمت نہیں ہاریے، جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ پاک نے چاہا تو سب کچھ آگے ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی جو آپ کتنے بہن بھائی ہیں، اور سارے جو گھر کے اخراجات ہیں وہ آپ کے والد کرتے ہیں یا اور بھی کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا ہے؟ جی، میرے چاچو رہتے ہیں باہر، وہ بھی ہماری سپورٹ کرتے ہیں، اور میرے والد کی پینشن آتی ہے، وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، اور ان کی پینشن سے ظاہری بات ہے آج کل مہنگائی ہے، کافی خرچے نہیں پورے ہوتے، تو پھر میں نے شاپ بنائی۔ میں بھی سپورٹ کر رہی ہوں، میرے والد بھی، بھائی بھی چھوٹے ہیں سب بہنوں سے۔ وہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ دیا، اور ایک بھائی نے ڈپلومہ کیا، وہ حیدرآباد کام کرتا ہے، الیکٹریکل کا ڈپلومہ کیا ہے۔ تو اب مہوش مصطفیٰ کیا چاہتی ہے؟ کیا خواہشیں ہیں، کیا گولز ہیں، کیسے اچیو کرنا ہے، کیا پلان ہے اس کا؟ جی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بھائی بھی آگے پڑھ لکھ جائیں، اور میرے بھائیوں کو کوئی سپورٹ کرنے والا ہو، یا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ میرے بھائی بھی اچھی اچھی جابس پہ لگے جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری شاپ کو سپر سٹور کی طرح بن جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے سلائی سینٹر اوپن کروا کے دیا جائے مستقل طور پہ۔ تو یہ جو آپ نے کڑھائی سینٹر بنایا ہوا ہے، اس کو آپ سلائی سینٹر میں کیوں کنورٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کیونکہ میں نے سلائی کا سیکھا ہوا ہے، ایسے مجھے کسی کا سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ میری سسٹر میرا ساتھ دے رہی ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں خود اپنا سلائی سینٹر ذاتی طور پہ بن جائے، جیسے میں نے سیکھا، بچیاں بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں۔